بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں خیریت سے ہوں، اللہ کرے آپ سب لوگ خیریت سے ہو، خوش ہوں، آباد ہوں اپنے گھروں میں، اللہ سب کے گھروں میں خیر و عافیت رکھے۔ تو میں نے کپڑے دھوئے تو میں نے کہا چلو میں ان کو اب سنبھال دوں، کیونکہ یہ بھی ایک بہت بڑا کام ہوتا ہے، کپڑے دھو لو اور پھر انہیں صحیح طرح سنبھالنا، الماریوں میں رکھنا۔ تو جب تک کپڑے سنبھالے ہوئے نہ ہوں لگتا ہی نہیں ہے دھوئے ہیں۔ اور کپڑے دھو کے پھر میں تو کوشش کرتی ہوتی ہوں پھر سارے اکٹھے کر استری کر کے رکھ دوں، کیونکہ استری ہوئے میں ہونا تو پھر دل کرتا ہے کہ جی کام سارا ختم ہوا ہوا ہے، ایک ہفتے کا کام کر لیے۔ تو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ تو پورے ہفتے کے کپڑے دھل لائے جائیں یا 2-4 دن کے تو وہ سنبھالے ہوئے ہوں تو دل کو تسلی ہوتی ہے کہ جی کام کیا اور کام ختم ہو گیا۔ تو پھر میں نے استری بھی لگا لی اور سارے کپڑے استری کر کے رکھ لیے، تو میرے دل کو سکون ہو گیا کہ میں نے سارا کام اپنا سمیٹ لیا ہے۔ اور میرے ہسبینڈ کے تو کپڑے استری نہ ہوئے رکھے ہوں تو پھر اچانک سے مجھ سے کرنے بھی نہیں ہوتے، میں اکٹھے کر کے رکھ دیتی ہوں، ان کو دن میں 2 بار بھی پہننے پڑ سکتے ہیں۔ ان کا کام ایسا ہے کہ شاپ کے کام میں ادھر ادھر آنا جانا، تو پھر کپڑے جلدی گندے ہو جاتے ہیں۔ وہ گھر چکر لگائیں تو میں کہتی ہوں گرمی ہے تو چینج کر لیں، کیونکہ گرمیوں میں تو کپڑے بہت جلدی گندے ہو جاتے ہیں۔ تو پھر استری کیے ہوئے رکھے ہوں تو کوئی ٹینشن نہیں ہوتی نا، بچوں کے لائٹ آنے جانے کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، تو اس لیے کوشش ہوتی ہے کپڑے وغیرہ استری کر کے رکھ لوں۔ اور ایک سمجھ نہیں آتی روز بندہ پکائے کیا، روز کا یہی ہوتا ہے کہ آج کیا پکائیں۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا تھا کہ آپ سبزی لے آنا، بس اب 1-2 دن سبزی بناؤں گی تاکہ گوشت، پر میرے بچوں کو بالکل سبزیاں نہیں، وہ پسند ہی نہیں کرتی، وہ کہتی ہیں بس گوشت بنے، چکن بنے، لیکن یہ ہے کہ سبزی بہت کم ہو۔ تو پھر میں کہتی ہوں کہ خالی گوشت بھی نہیں کھانے ہوتا تو دل بھر جاتا ہے نا گوشت کھا کھا کے بھی۔ تو چکن سے تو مجھے ویسے بھی کچھ اتنا لگاؤ نہیں ہے، لیکن وہ بچوں کے ساتھ کھانا ہی پڑتا ہے جو بنا ہوا ہو۔ تو اب وہ لے کے آئے ہیں توریاں، تو کہتے ہیں چلو یہ آلو توریاں بنا دو۔ تو میں تو جب باقی کام زیادہ اکٹھے ہوئے میں ہوں تو دن کو کام زیادہ ہوں تو پھر میں کوشش کرتی ہوتی ہوں کہ میں کوکر میں ہانڈی جلدی جلدی بنا لوں، اور اتنی مزے کی بنتی ہے، جان چھڑانے والے کام نہیں ہوتا، بھی اچھی بنتی ہے کوکر میں۔ تو یہ میرا دودھ آیا رکھا ہے تو اسے بھی ساتھ بوائل کروں گی، کیونکہ اچھے سے بوائل ہوا ہوا وہ میں ہلکی آنچ پہ رکھ دیتی ہوں، گرنے کا بھی ڈر نہیں ہوتا کہ ذرا سا پاس ہٹو تو دودھ بوائل ہو کے گر جاتا ہے۔ بالکل ہلکی آنچ پہ رکھتی ہیں تو وہ اچھے سے بوائل ہو جاتا ہے، اس پہ اچھی سی بالائی آ جاتی ہے۔ تو میرا تو یہ ہوتا ہے کام کرتے ہوئے ساتھ اپنے لیے چائے بنا لی، چائے ساتھ پیتے رہو اور کام کرتے رہو، کچھ تھکاوٹ سی اتر جاتی ہے نا۔ تو یہ میں جب سبزی بنا رہی تھی تو میری بیٹی کا فون آیا کہ ماما انکل اور آنٹی آئے ہیں، میرے ہسبینڈ کے کزن اور ان کی وائف اور بچے، تو آپ لوگ ادھر ہی آ جاؤ نا۔ تو میں نے کہا بیٹا میں تو سالن کی تیاری کر رہی ہوں، تو پھر میں سالن بناتی ہوں۔ تو پھر اس کا فون آیا، نہیں ماما وہ کہہ رہی ہیں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ ادھر ہی آ جاؤ، کھانا رات کا اکٹھے ہی کھائیں گے۔ تو ان لوگوں نے واپس بھی جانا ہے، اصل میری ساس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی نا، تو وہ ان کا حال پتہ کرنے کے لیے آئے۔ تو بس پھر میں نے آلو توریاں بنائے اور جلدی سے میں نے کہا کوکر میں بناؤں تاکہ پھر جاؤں۔ تو میں نے اپنے ہسبینڈ کو فون کر کے کہہ دیا کہ آپ بھی آئیں گے تو فریش ہو لیں گے تو پھر ہم ادھر چلے جائیں گے آپ کی امی کی طرف، سارے مل کے اکٹھے کھانا کھا لیں گے۔ بیٹی میری کہتی ہے میں نے چنے کی دال اور گوشت بنایا ہوا ہے، میں نے کہا چلو میں یہ بھی سالن لے جاؤں گی۔ تو ساتھ میں اب سوچ رہی ہوں کہ تندور پہ روٹیاں لگا لوں فٹافٹ، کیا میرے ہسبینڈ تندور پہ کھڑے رہیں گے روٹیاں لینے کے لیے، جتنی دیر میں سالن تیار کروں گی باقی کام کروں گی تو تندور بھی جل جائے گا۔ تو ابھی ارادہ تو میرا یہی بن رہا ہے کہ میں انشاءاللہ تندور لگا لوں، ساتھ جلا لوں۔ تو بیٹیاں میری کہہ رہی ہیں کہ ساتھ کوئی ٹریفل وغیرہ بنا لیں، تو فروٹ آئے رکھے تھے تو چلو اب دیکھتی ہوں کہ ساتھ جلدی سے وہ بن جائیں۔ تو یہ میری زبردست سی توریاں تیار ہو گئی، تھوڑا سا پانی ڈالا تھا، ان کا اپنا بھی یہ ان کے چھیل کے نا تو ان کو دھو لیتی ہوں، پھر بعد میں کٹنگ کرتی ہوں تو وہ ان میں پانی بہت کم ہوتا ہے، تو اچھے سے تیار ہو گئی ہیں۔ تو یہ اب میں فروٹ دھو رہی ہوں، اور یہ میری بیٹیوں کو بہت اچھے لگتے ہیں، جاپانی پھل کہتے ہیں ان کو، تو ہمارے ادھر ہم لوگ بھی کہتے ہیں ان کو۔ تو یہ نا اتنے نرم ہوتے ہیں، ان کو دھونا بہت مشکل ہوتا ہے، یہ بس ہاتھوں میں ایسے کھل رہے ہوتے ہیں۔ تو ان فروٹ کو تو ظاہر ہے اچھے سے میں گیلا کر کے رکھتی ہوں، کیونکہ اتنے سپرے ہوئے ہوتے ہیں تو اچھے سے دھونا ہوتا ہے۔ تو ان کو میں بڑے آرام سے دھو کے، کیونکہ یہ خراب بھی نہ ہو، اور میری بیٹیوں کو بہت پسند ہے سب کو،
مجھے خود بھی اچھے لگتے ہیں اور میری بیٹیاں بہت شوق سے، ان کا تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے، سیزن تھوڑا سا ہوتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کھانے میں بہت مزے کے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فوائد ہیں۔ اور انار لے کے آئیں، دیکھیں اب کیسا نکلتا ہے، یہ فرسٹ ٹائم لے کے آئیں، ابھی اس سے پہلے استعمال نہیں کیا، تو اللہ کرے اچھے ہی نکلے۔ اور میرے ہسبینڈ کہتے ہیں، میں انگور والے سے کہتا ہوں یا فروٹ والے سے لے کے آتا ہوں، جب تو اس سے کہتا ہوں کہ جی ایک دانہ اترا ہو نا، وہ پورا گچھا، اور تو میں ایسے دھوتی ہوں، میں اسے مسل کے دھوتی ہوں تو وہ سارا دانے دانے ہو جاتا ہے۔ میں کہتی ہوں خیر اتار کے کھانا ہے، لیکن اچھے سے دھلا ہوا تو ہو نا، کیونکہ گچھے سے اتنا آپ لگے ہوئے ہاتھ لگائے بغیر صحیح دھل نہیں سکتے، تو میں خوب انہیں پانی میں کھنگال کے، تاکہ یہ اچھے سے صاف ہوں، ان پہ سپرے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ اچھے سے فروٹ دھل جائے۔ تو اب سارا فروٹ دھو کے تو پھر میں کسٹرڈ ٹرائفل بناؤں گی، کیونکہ میری بیٹیوں کو دل کر رہا ہے کہ باجی سلاد بنا لیں گی اور آپ یہاں سے یہ چیزیں لے جائیں۔ تو کھانے کا کیا ہوتا ہے، بس جو بھی ہو عزت سے پیار سے دیا جائے تو کھانے والے کو بھی مزہ آتا ہے، چاہے ضروری نہیں ہوتا کہ گوشت ہی بنا ہوا ہو یا کچھ بہت اہتمام سے کہ جو بھی سادہ سا کھانا بنا ہوا عزت سے پیار سے رکھا جائے نا، تو میرے خیال میں یقیناً انشاءاللہ مہمان کا دل خوش ہو جاتا ہے۔ تو رشتے تو سارے ہی بہت پیارے ہوتے ہیں، بس یہ رشتوں کے اندر جو برداشت ہونی چاہیے وہ لازمی چیز ہے۔ رشتہ تو برا کوئی بھی نہیں ہوتا، سارے رشتے بہت پیارے ہوتے ہیں۔ تو سارا فروٹ سنبھالا جائے نا، سبزی آئی ہوئی سنبھالی جائے تو بڑا دل کو سکون ہوتا ہے کہ چیز آئی ہوئی پڑی نہیں رکھی، بس اس کو دھو دلا کے فریج میں رکھ دی ہے، جیسے جیسے سنبھالنی ہے۔ یہ ایک بڑا کام ہوتا ہے، چیز تو آ جاتی ہے لیکن اسے سنبھالنا۔ تو یہ میں اولپر کا، میرے پاس دوسرا بھی دودھ تھا لیکن یہ اولپر کا رکھا ہوا تھا، تقریباً یہ 1.5 لیٹر والا ہے ڈبہ، اس میں 1.25 لیٹر دودھ تھا، تو میں نے کہا چلو 1 کپ میں نے نکال لیا اس میں سے، اس سے میں کسٹرڈ کر لوں گی، اور یہ باقی میں دودھ مجھے لگا کم تو پھر میں اور تھوڑا سا ڈال لوں گی، تاکہ ونیلا کسٹرڈ بناؤں گی۔ اور پھر فروٹ کاٹ کے تو اس کے اندر جو انگور انار جو بھی دل کرے آپ کا فروٹ ڈال لیں تو بہت مزے کا لگتا ہے، اس کا ٹیسٹ اتنا اچھا لگتا ہے۔ تو یہ میں نے تقریباً 1 کپ 1.5 اور دودھ کا ڈال دیا تھا، کھلا دودھ ڈال دیا تھا فریج میں۔ تو اب اس میں یہ میں 5 چمچ کسٹرڈ کے ڈالوں گی تاکہ اچھا سا کسٹرڈ بن جائے، یہ ونیلا کسٹرڈ ہے۔ تو ڈرائی فروٹ میں آپ کاجو بادام جو بھی دل کرے آپ ڈالیں تو ٹیسٹی لگتا ہے، ڈرائی فروٹ تو کوئی بھی ہو اچھا لگتا ہے۔ یہ تقریباً اس میں 1 کپ پورا چینی کا گیا ہے، کیونکہ بہت زیادہ نہیں، صحیح یہ میٹھا بالکل صحیح رہتا ہے اتنے میں۔ تو یہ دیچکی میری مجھے بہت پیاری ہے، یہ میری شادی کی ہے، پورا سیٹ تھا تو اس میں سے ایک ہی یہ بچی ہے، تو اس میں نا 3-3.5 کلو دودھ بوائل ہو جاتا ہے اچھے سے۔ تو میرا جب زیادہ دودھ رکھا ہو تو بوائل کرنا ہو تو میں اس میں کرتی ہوتی ہوں، اس میں نے سالن کبھی بھی نہیں بنایا، سالن کے لیے ایسی الگ ہیں، تو جس میں دودھ بوائل کرتی ہوں اس میں سالن نہیں بناتی۔ تو یہ اچھے سے مزیدار سا کسٹرڈ انشاءاللہ تیار ہو جائے گا، اور یقیناً انشاءاللہ سب کو کھا کے بھی مزہ آئے گا۔ تو کھانا تو ساتھ خود بھی ہوتا ہے، مہمان تو بس کھائیں گے خوش ہوں گے انشاءاللہ، تو ذرا سا اہتمام سادگی میں کر دیا جائے تو جلدی جلدی میں تو اچھا ہی ہوتا ہے۔ تو وہ بھی اٹھ کے اتنی دور سے آئے ہیں تو بیمار پرسی کرنے ہیں میری ساس کی، تو ذرا لے کے ساری چیزیں جاؤں گی تو بچی بھی خوش ہو جائے گی۔ اسے کہا تم سیلیڈ بنا تو روٹیاں ہم لے آئیں گے، میں نے اسے یہ نہیں بتایا کہ میں تندور جلا کے روٹیاں بناؤں گی، آٹا اتنا زیادہ گوندا ہوا رکھا ہوا تھا، تو میں اکٹھے ہی 2-3 دن کا گوندھ دیتی ہوں، تو پھر میں نے کہا میں روٹیاں لگا کے لے جاؤں گی۔ تو یہ میں نے اپنے ہسبینڈ سے کہا کہ فروٹ کیک لے آئے نا، تو یہ بیچ میں ڈال دو تو لگا دو تو بہت اچھا، یہ کسٹرڈ میں بہت اچھا لگتا ہے۔ تو یہ میرے پاس آدھا سرٹین کاکٹیل فروٹ کا رکھا ہوا، تو اس کا سیرپ میں نے نکال لیا، یہ تھوڑا تھوڑا ڈال دوں گی، تو اس سے اتنا مزے کا ٹیسٹ آتا ہے، اتنا جوسی سا ہو جاتا ہے۔ حالانکہ کسٹرڈ ڈال کے بھی کوئی ایسا نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے اچھا، لیکن یہ دل نہیں کرتا ضائع کرنے کو، تو اس سے بہت ٹیسٹ زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو میں نے سیب کاٹ کے نا اس پہ نا پسی ہوئی چینی چمچ ایک ڈال دی تھی تاکہ وہ کالے نہ پڑیں، تو وہ چینی لگی ہوئی ہو تو پھر کالا نہیں ہوتا سیب، تھوڑی سی پسی ہوئی چینی لگائی تھی تاکہ میں اوپر ڈالوں تو وہ پانی بھی نہ چھوڑے اور کالا بھی نہ ہو۔ تو یہ اتنا زبردست کسٹرڈ تیار ہو گیا نا ماشاءاللہ، بہت مزے کا۔
اس میں چینی کا بالکل ٹیسٹ ٹھیک تھا. تو مجھے تو مہمان کے لیے کام کر کے بہت اچھا لگتا ہے، اور مجھے یہ بھی ٹینشن نہیں ہوتی کوئی اچانک سے مہمان آ گئے، جو ان کا نصیب ہے وہ تو آ گئے. اب یہ ہمارا کام ہے کہ جو گھر میں رکھا ہے، جو دال ساگ رکھا ہے عزت سے رکھ دیا جائے. تو مجھے بہت مزہ آتا ہے. تو یہ سارا نا تقریباً 2 ایپل ہیں یہ میں نے جو کاٹے ہیں. تو تھوڑا سا انگور کے دانے کچھ اتر گئے تھے، کچھ میں نے اتار لی ہیں. یہ آپ کی مرضی جتنا ڈالے، کوئی بھی فروٹ ڈال لیں. کیلے رکھے ہوں تو وہ بھی ڈال دیں، تو ان کا بھی بالکل اینڈ میں ڈالیں تو وہ بھی بہت اچھا ٹیسٹ دیتے ہیں. یہ میرے پاس تقریباً آدھا ٹین تھا، تو میں نے کہا یہ بھی ڈال دوں، یہ بہت اچھا لگتا ہے اور میری بچیاں وہ بہت شوق سے کھاتی ہیں. ایک میری بیٹی تو وہ ڈبے میں رکھے ہوئے چمچ سے نکال نکال کے، اس کا تو ہوتا ہے کہ بس ایسے ہی کھا لوں. لیکن یہ بس اس کسٹرڈ کی قسمت میں تھا، اور سب کے کھانے میں تو یہ رکھا ہوتا، تو میں نے کہا ڈال دوں، اس کا مزہ دوبالا ہو جائے گا. تو بچوں کو میٹھا پسند ہے، لیکن میرے ہسبینڈ کو اتنے میٹھے پسند ہیں نا، وہ تو کوئی بھی میٹھا ہو بہت شوق سے. اور پھر میرے تو بنتی رہتی ہیں چیزیں. تو انشاءاللہ بناؤں گی، کدو کا حلوہ بھی بناؤں گی، پمکن. یہ میں نے اس کے اوپر کشمش ڈالی ہے، بادام تھوڑے سے رکھے تھے وہ کاٹ کے ڈال دیے. اب جو باقی کاکٹیل فروٹ بچا ہے وہ ڈال دوں گی، اور یہ مزیدار سا کسٹرڈ تیار اسے اچھا سا ٹھنڈا کر کے. تو ابھی میں تو لے کے چلی جاؤں گی روٹیاں لگانے تک، تو میں اسے فریج میں رکھ دوں گی. تو پھر ادھر چل جائیں گے تو کھانا کھانے تک اسے فریج میں رکھا رہے گا، کیونکہ گاڑی پہ 4-5 منٹ لگتے ہیں، پیدل ہمارے 7-8 منٹ لگتے ہیں. میری ساس کا گھر اتنے ہی وقفے پہ. تو جلدی میں اچھی چیز بن جائے تو پھر میرا تو بہت دل خوش ہوتا ہے. بچے بھی خوش ہو جاتے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی خوش ہو گئے تھے کہ چلو چیز آئی ہوئی رکھی تھی تو فوراً سے تم نے تیار کر لی. تو اللہ کرے میرے آپ دیکھنے والے بچے بچیاں بہنیں بھائی جو بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ کرے آپ سب کو پسند آئے. تو یہ جو کسٹرڈ بچ گیا تھا اس کے اوپر میرے پاس سیب بھی بچ گئے تھے اور انگور بھی رکھا تھا کافی سارا. تو پھر میں نے کہا یہ ڈال دیتی ہوں، یہ کسٹرڈ ایسے بھی کھانے ہو جائے گا. تو اب میرا تندور جل رہا ہے، کافی ٹائم ہو گیا، تو ابھی یہ سرخ ہو جائے گا جب صحیح، تو پھر میں اس میں روٹیاں لگا لوں گی. تو مجھے تو خود بہت تندور کی روٹی اچھی لگتی ہے، اور اللہ جہنم کی آگ سے بچائے. مجھے تو تندور میں آگ بھی جلتی ہوئی دیکھ کے بہت مزہ آتا ہے. اللہ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائے. تو اتنی اچھی لگتی ہے، مکھن لگا دیں، گھر میں دیسی گھی رکھا ہے روٹیوں کے اوپر لگا دیں تو کھا کے بہت مزہ آتا ہے تندور کی روٹی. تو وہ ہماری بھابھی کو تھوڑا بلڈ پریشر کا بھی ایشو ہے نا، تو میں نے کہا چلیں گھر کی تندور کی روٹی نقصان نہیں دیتی. تو باہر والی نان وغیرہ لے کے جائیں تو انہیں تھوڑا بی پی کا مسئلہ ہے. تو اللہ ہم سب کے رزق میں اور آپ سب کے میرے رزق میں برکت ڈالے، ہمارے دسترخوان پہ اچھے اچھے کھانے ہوں. اللہ ہر کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرے، اور اللہ میرے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے. اللہ حافظ.